بڑے لوگ تھے جن کو عالم ہونے کے باوجود اس نے حضور کی محبت کے رنگ میں لا کر بدعات میں الجھا دیا۔ اب کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، لیکن کبھی میلاد کا جلسہ ہے، کبھی عرس شریف ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نہ اللہ رسول کا حکم ہے، نہ کبھی صحابہ نے عرس منایا ہے، نہ میلاد منایا ہے، لیکن نہیں، حضور کی محبت کے رنگ میں رنگ کر کے کوئی یار ٹھیک ہے نہیں منایا، لیکن ہم تو حضور کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا۔ ان کو پٹڑی سے ہٹا دیا، اس کو وہ دین بنا بیٹھے، اور جو میلاد نہ کرے نعوذ باللہ وہ وہابی ہو گیا، منکر ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو اس نے اس انداز میں کہ یار یہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے، فوت ہو گیا، یہ 10 سال کے بعد تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا اللہ والے کی قبر کہاں تھی، لہٰذا کم سے کم یہاں کوئی کمرہ، کوئی روضہ، کوئی عمارت، کوئی چیز بنا دو، لوگوں کو پتہ تو لگے نا یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے۔ اس نے اس دھوکے میں ان کو برباد کیا، اور جناب روضہ بن گیا۔ جب روضہ بن گیا تو پھر جناب غلاف ڈالے گئے، پھر غلاف ڈالے گئے تو پھر جناب سجدے شروع ہو گئے، پھر منت منوتیاں شروع ہو گئیں، پھر وہاں دیے جلائے گئے، پھر وہاں جناب عرس منائے گئے۔ یہ ساری چیزیں اس نے حضور اور اولیاء کی محبت کے دھوکے میں ان کے دلوں میں ڈال دی۔ ورنہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سرزمین حرم میں اور مکہ مکرمہ میں اور مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں۔ چھوڑے مولوی مکی یا مولوی مدنی یا مولوی عربی یا مولوی اجمی کیا کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا کہ بھئی اگر عرس منانا دین ہوتا تو صحابہ حضور کا نہ مناتے۔ چھوڑے آپ مولویوں کو، آپ کو خدا نے عقل نہیں دی، وہ بہت سا بھرا ہوا ہے کہ بھائی اگر یہ میلاد شریف دین ہوتا سب سے پہلے بی بی فاطمہ میلاد مناتی، سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی میلاد مناتے۔ اگر قبر مبارک پہ روضہ بنانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ بناتے۔ حضور پاک سے دنیا میں کون پیغمبر کی قبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کیا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی؟ تمہارے دل میں ہے۔ ان کے دلوں میں عظمت رسول نہیں تھی، احترام رسول نہیں تھا، جو اتنا ادب کرتے تھے کہ حضرت عثمان کے گھر کا دروازہ خراب ہو گیا، دروازے میں میخیں لگانی تھی، تو مستری کو کہا کہ دروازہ کھول کے لے جاؤ جنت البقیع غرقد کے اس طرف، وہاں اس کو ٹھیک کر کے آگے لگا دو، کہیں میخیں لگانے کی آواز میں نہیں چاہتا کہ حضور کے روضے کے قریب بلند ہو۔ جن کے دلوں میں اتنا ادب تھا۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، اور حضرت عباس کے گھر سے ایک پرنالہ جو تھا نا، چھت پر جو پرنالہ ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، اس کا رخ ایسا تھا کہ جب پانی گرتا نا تو مسجد میں آ جاتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ پرنالہ مبارک جو ہے نا، یہ سارا پانی مسجد میں آتا ہے، ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو سارے رستے میں کیچڑ اور پانی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ پرنالہ یہاں سے نکال لیا جائے اور اس کو ایسی جگہ لگایا جائے کہ اس کا پانی جو ہے نا وہ مسجد میں یا راستے میں یا گلی میں نہ آئے۔ حضرت عباس جب واپس آئے نے دیکھا کہ میرے گھر کا تو پرنالہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین حضرت
عثمان کو شکایت گئی تھی کہ راستہ خراب ہو جاتا ہے، انہوں نے آ کے تو حکم دیا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس لیے اکھاڑا گیا۔ ان کا اچھا، سیدھے حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، تمہیں جرت ہو گئی اس پرنالے کو بدلنے کی؟ حضرت عثمان واپس آئے، وہ پرنالہ لایا گیا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حضرت عباس سے کہا میرے کندھے پہ سوار ہو کے پرنالہ لگاؤ جہاں تھا، سیڑھی نہ لگاؤ، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ پرنالہ حضور نے رکھا ہے۔ یعنی جنہیں اتنا عشق تھا حضور سے، سیدنا ابی ہریرہ جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ جو عاشق رسول اللہ تھا، ملازم رسول اللہ تھا، اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا ابو ہریرہ، تو حضور کی وفات کے بعد حرم میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھا رہے تھے، تو اتفاق کی بات ہے کہ حضرت کی آواز بلند ہو گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے۔ بی بی عائشہ حجرے میں تھی، انہوں نے سنا تو انہوں نے کنیز کو بھیجا، کہا کہ ابو ہریرہ سے جا کے کہو لا تؤذ رسول اللہ، حضور کو ایذا نہ دو، خبردار اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ وہ حدیث پڑھا رہا ہے، وہ گانے نہیں گا رہا، وہ تمہارے داڑھی منڈے نعت خانوں کے ردھم اور ساز اور اس کے انتظام کے ساتھ دھوم نہیں مچا رہا حضور کی نعت پہ۔ تو یہ کہاں سے آخر آ گیا؟ چھوڑے آپ، چھوڑے کہ یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، نہیں، اللہ نے آپ کو کلمہ نصیب کیا، مسلمان ہیں، اس وقت آپ کعبہ شریف میں۔ تو یہ سارا دین اللہ نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین تبع تابعین کو دیا، انہوں نے محدثین فقہاء علماء کو دیا، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ تو جو دین کے وارث ہیں، جو دین کے گواہ ہیں، جو دین کا ذریعہ ہیں، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو تم نے کہاں سے تلاش کر دیے؟ ایک موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی جی اگر ہم محبت سے کریں تو مگر کیا حرج ہے؟ اگر مگر سے تو دین ثابت نہیں ہوتے۔ اگر تم عشاء کی رکعتیں 4 کے بجائے 6 پڑھنا شروع کر دو، مگر کافر ہو جاؤ گے حضرت، محبت نہیں۔ اگر طواف کے چکر 7 کے بجائے 14 شروع کر دو، اور جی محبت میں نے 7 چکر زیادہ لگاؤں گا، تو آپ حضور کی سنت کے مخالف ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ دین اگر مگر کا نام نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اس جگہ پہ جب حج طواف صفا مروا دوڑنے کے لیے آتے، حضور نے فرمایا تھا کہ اتنی اوپر چڑھو کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے۔ اس وقت یہ عمارت تو نہیں تھی نا، تو آدمی 4 5 10 قدم چڑھے گا تو کعبہ شریف سامنے ہوگا۔ یہ حکم نہیں تھا کہ چوٹی پہ چڑھ جاؤ، اب ہم کہیں گے محبت کے تقاضے میں ہم چوٹی پہ چڑھ گئے۔ تو حضور نے تو بڑا فرمایا، وہ تو صرف ابتدا ہم نے کر دی ہے صفا سے، تو اس پہاڑی پہ چند قدم، یعنی اتنی کہ اگر یوں دیکھو تو کعبہ شریف نظر آ جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اب نمایاب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی ہو، اگر ایک بندہ صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرے اور صفا پہ ختم کرے، فاصلہ بھی وہی ہے، سفر بھی وہی ہے، قدم بھی وہی ہے، سب کہیں گے غلط ہے۔ بھائی اس نے صفا تو دوڑی ہے نا، یوں شروع نہ کہ ادھر سے ادھر آئے، جب تم ادھر سے ادھر جاتے ہو نا، وہ ادھر سے ادھر ہی آیا ہے نا، رہا تو صفا مروہ میں ہے۔ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو جب اللہ کے پیغمبر میں یاد رکھیں
ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ یہ بھی دراصل اغواء ابلیس ہے کہ اس نے ہمیں دکھوں میں ڈال دیا ہے، کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں، محبت کے نام پہ پیدا کر دیے ہیں۔ اور یہ بزرگان دین ہے، اگر سال کے بعد ہم ان کا عرس شریف مناتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اور آج تک اللہ کی شان ہے، ہمارے مسلمان بھی اتنے سیدھے سادی قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ان کو جو کہو زندہ باد تو زندہ باد تو مردہ باد تو یہ سب کے ساتھ ہیں۔ آج تک تم نے کبھی مولویوں سے یا ان لوگوں سے نعت خوانوں سے پوچھا بھی ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بس عرس شریف بھائی کبھی پوچھو تو صحیح، عرس میں جا رہے ہو، عرس کیا معنی؟ یاد رکھو عرس عربی کا لفظ ہے، دیکھو نا کیسا اسے دھوکہ دیا ہے، وہ اردو یا ہندی یا سندھی کا لفظ استعمال نہیں ہونے دیا، نام عربی رکھوا دیا تاکہ اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا نا کہ عرس کیا ہے۔ اور اس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن، عریس کہتے ہیں دولہا۔ تو یہ ہر سال یعنی پیر کی شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس سے کرتے ہیں، عرس شریف کی ہوا شادی ہوئی۔ اچھا بعض تو کہتے ہیں جی چونکہ بزرگ مرتے تو نہیں ہیں نا، مرتا تو مولوی مکی جیسے ہیں، بزرگ تو وصال فرماتے ہیں نا۔ کس سے وصال فرماتے ہیں آپ؟ اچھا وصال جب ہو گیا اللہ سے وصال فرماتے ہیں، بس ہر سال شادی بھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابلیس کے پھندے دیکھو کہ کیسے اس نے جکڑا۔ اس نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، یہ سارے مکے والے مہاجرین تو تھے، انہوں نے تو ہجرت اسی لیے کی تھی کہ حضور کے بعد ان کی حکومت ہمیں ملے گی، لہذا حضرت علی پر غالب آ گیا، حکومت چھین لی۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو غاصب ہیں، انہوں نے حضور کی وفات کے بعد خلافت چھین لی۔ اہل بیت روتے رہے، بی بی فاطمہ روتی رہی، حضرت علی روتے رہے، خلیفہ ابو بکر بن گیا جو کہ وہ مہاجر تھا، دولت والا تھا۔ یہ تو سرمایہ دار کی جنگ تھی نا، پیسے سے جیت گیا، یعنی صحابہ نے بھی ووٹوں کے پیسے دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے دھوکے میں ڈالا ہے مہاجرین و انصار کو، کیسے! اور پھر ادھر یہ کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں حضرت علی مولا علی مشکل کشا۔ اچھا مشکل کشا ہے، نہ اپنی مشکل حل کر سکا، نہ اپنی بیوی کی مشکل حل کر سکا، نہ حضرت حسن حسین کی مشکل حل کر سکا۔ تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے کبڈی کے میدان میں تشریف لے آتے ہیں، مولا علی مدد یا علی مدد، اور ننگا کھڑے ہیں پہلوان صاحب، حضرت علی کو بلا رہے، آئیں جی میری مدد کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابلیس کے پھندے ہیں یاد رکھو۔ کسی کو تعویذ کے چکروں میں بنا دیا۔ اچھا ایمان سے کہیں، سچی بات یہ ہے بکری حلال جانور ہے، ٹھیک ہے، اچھا بکری کے بچے پیدا ہوں تو کیا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3، کتی کے کتنا ہوتے ہیں 7، وہ کس سے جا کے دھاگا لے آتی ہے؟ اس کی طرح کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا پھر نظام دیکھو، اب تو اس لیے دنیا میں کتے زیادہ ہونے چاہیے نا، حالانکہ بکریاں تو ہر سال کٹتی ہیں، لاکھوں میں انشاءاللہ حج میں کٹ جائیں گی، لیکن بکریاں اتنی ہیں جن کتوں کی تعداد وہ نہیں ہے۔ اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے کہ کتا تو ذبح نہیں ہوتا؟ اب تو خیر مسلمان ترقی کر گئے ہیں، کتے گدھے سب کھلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان جو ہے کافی ترقی کر گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اندر اگر حرام ہوگا تو کیا نماز اور کیا عمرہ اور کیا زیارت۔